بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جب سے ہمارے ملک ہندوستان میں فرقہ پرست اور فاشسٹ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی حکومت آئی ہے، اس وقت سے فرقہ پرستوں کے لیے اسلام، مسلمان، مساجد اور مدارس پر نشانہ لگانا ایک کھیل بن چکا ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ سادھو سنتوں کی مشہور تنظیم اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری نے مرکزی حکومت سے ایودھیا میں شری رام جنم بھومی کی طرز پر متھرا میں شری کرشنا جنم بھومی پر لگے داغ کو بھی مٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہنت نے جمعے کے روز یہاں کہا کہ ملک آزاد ہو چکا ہے اور متھرا سے عیدگاہ کا داغ بھی جلد ختم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے متھرا کو آزاد کرانے کے لیے ملک کے نوجوانوں اور تمام برادریوں کے سادھو سنتوں پرامن عوامی تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مہنت نریندر گری نے کہا ہے کہ کونسل کی سربراہی میں شروع کی جانے والی اس عوامی تحریک میں سادھو سنتوں کے ساتھ وشو ہندو پریشد اور راشٹریہ سوئم سیوک جیسی ہندو وادی تنظیمیں بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے سب کے مل کر عوامی تحریک چلانے سے شری رام جنم بھومی کو آزاد کرایا گیا ہے، اسی طرح شری متھرا کرشنا جنم بھومی کو بھی آزاد کرائیں گے۔ کونسل کے صدر نے کہا ہے کہ جب تک متھرا شری کرشنا کی جائے پیدائش پر عیدگاہ کا داغ ہے، تب تک ہندوؤں کو اس کا درد سہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں جس طرح سے ایک زور کا جھٹکا دیا گیا ہے، اسی طرح عیدگاہ پر بھی ایک مضبوط دھکے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ سادھو سنتوں کو ملک کے آئین اور قانون پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے اس معاملے میں مناسب انتظامات کر کے وہ اس معاملے کو عدالت کی پناہ میں بھی لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 4 بار مغلوں نے شری کرشن جنم بھومی پر حملہ کیا اور توڑا ہے، جبکہ سب سے بعد میں 4تھی بار اورنگزیب نے مندر پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ مندر کے ڈھانچے کو توڑ کر عیدگاہ تعمیر کی گئی ہے، جو سادھو سنتوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مہنت نریندر گری اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو۔ اس کے باوجود عدالت گونگی بہری بنی ہوئی ہے اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ وہ دوسری عبادت گاہوں پر بھی نشانہ لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔